ہے اور یہ مجھے پسند ہے، معاشرہ ایسے کر رہا ہے، لوگ ایسے کر رہے ہیں، مجھے ایسے کرنا چاہیے، مجھے ایسا لگتا ہے، تو لہذا وہ شخص اپنی خواہشات، تمناؤں، لوگوں، معاشرے کو دیکھتے ہوئے وہ واضح طور پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو چھوڑ کر اس طرف جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر، فکری طور پر ایسا سوچتا ہے اور وہ واضح ہدایت کو ٹھکرا کر اس طرف چلا جاتا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں، تو ہمیں اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ جانا چاہے، اور ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ یعنی دنیا میں تو وہ اپنی من مرضی کر سکتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کر سکتا ہے، لیکن آخر میں انجام کیا ہوگا؟ انجام اس کا جہنم ہے، اور جو آدمی جہنم میں گیا وہ ناکام ہے۔ وہ سب کچھ دنیا میں حاصل کرنے کے باوجود انجام کے لحاظ سے ناکام ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرمانبرداری کرتا ہے، ہدایت پہ چلتا ہے، وہ شخص دنیا میں کچھ بھی نہ پا سکا، دنیاوی لحاظ سے وہ لوگوں کی نظر میں ناکام ہے، لیکن یہ دنیا کے لوگوں کی نظر میں ناکام آدمی 100% کامیاب ہے۔ اگر آپ سب لوگوں سے میں پوچھوں، بتاؤ آپ کے ذہن میں کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ کس چیز کو ہم کامیابی کہتے ہیں؟ کیا روپے پیسے کا مل جانا کامیابی ہے؟ کسی عہدے منصب کا مل جانا کامیابی ہے؟ کیا کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اچھا گھر بنا لینا کامیابی ہے؟ گاڑی خرید لینا کامیابی ہے؟ اگر یہی صرف کامیابی ہے، لفظ بول رہا ہوں، یہی کامیابی ہے، تو پھر تو دیکھیں گے فرعون بہت کامیاب شخص تھا، نمرود بہت کامیاب شخص تھا، حامان، شداد، قارون، یہ بڑے کامیاب ترین شخص تھے۔ کیا وہ کامیاب ٹھہرے؟ کیا قرآن پاک ان کو کامیاب بتاتا ہے؟ قرآن پاک تو کہتا ہے یہ ناکام ترین لوگ تھے، اور ان پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے، اور یہ تو دنیا میں تھا، اور آخرت میں وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ دنیاوی پیمانوں پر تو شاید کامیابی کے معیار پر پورے اتر آئے، لیکن آخرت کے پیمانے کے مطابق یہ کامیاب نہیں ہے، تو آخرت میں ناکام۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا، یعنی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ شخص کامیاب ہے۔ اس کا مطلب کامیابی کا تعلق جنت کے داخلے کے ساتھ ہے، اور ناکامی کا تعلق جہنم میں داخلے کے ساتھ ہے۔ تو لہذا یہاں پر صاف فرمایا گیا کہ جو رسول کی مخالفت کرے گا، پیغمبر کی مخالفت کرے گا، اور جانتے بوجھتے ہوئے جو اس کے سامنے واضح ہدایت آ گئی اس کو چھوڑ دے گا اور اپنی منمانی کرے گا، تو اس آدمی کا انجام کار ایٹ دی اینڈ یہ بندہ ناکام ہو کر جہنم میں جائے گا۔ اس لیے ہمیں رسول کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، شریعت کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم جہاں بھی ہیں، جس بھی معاشرے میں ہیں، جس بھی جگہ ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو فوقیت دینی ہے، ترجیح دینی ہے، ایمان لانا ہے، اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی کوئی کہہ رہا ہے وہ سب غلط ہے، اس کو ایک مسلمان نہیں مان سکتا۔ تو مسلمان کی کامیابی کا راز اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں ہی مثمر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، بے شک اللہ یہ گناہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور وہ اس کے سوا جسے چاہے معاف کر دے گا، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ یقیناً بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو اس میں اس گناہ کا ذکر کیا گیا کہ جس کو اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائے، اور وہ گناہ کون سا ہے؟ وہ شرک ہے۔ یعنی اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں گناہوں کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اور ایسا گناہ جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، مہربان بے حد و حساب ہے، لیکن وہ مہربان رب اس شخص کو معاف نہیں کرے گا، اس گناہ کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ پاک نے یہ صاف اعلان کر دیا دنیا میں، اور وہ گناہ کون سا؟ شرک کرنا۔ اب شرک جو ہے ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ تو اب ہر انسان کو چاہیے کہ وہ شرک کو جانے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں حصے داری اور ساجے پن کو، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک ٹھہرانا، تو یہ شرک ہے۔ اللہ کی ذات میں شرک، یعنی اللہ تعالیٰ
کی ذات جو ہے وہ مرکب ہے یا کسی سے مل کے بنی ہے یا کوئی اللہ کی ذات سے نکلا، جیسے مسیحی لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں، ایسے ہی جو لوگ اللہ کے حکم کے مقابلہ میں کوئی حکم لاتے، اللہ پاک فرماتے ہیں کام ایسے کرو، اس کے مطابق فیصلے کرو، اس کے مطابق زندگی گزارو، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں فلاں دانشور یہ کہتا ہے، فلاں حکومت یہ کہتی ہے، فلاں پارلیمنٹ یہ کہتی ہے، فلاں لوگ یہ کہتے ہیں، فلاں مصلح یہ کہتا ہے، لہذا اس کی بات کو مانو، تو اللہ کے حکم کے مقابلہ میں حکم لے آنا یہ اللہ پاک کے حکم میں شرک ہے، اللہ کی عبادت میں شرک۔ نماز کس کے لیے، روزہ کس کے لیے، حج کس کے لیے، سجدہ کس کے لیے، قربانی کس کے لیے، نظر و نیاز کس کے لیے، اللہ کے لیے۔ لیکن اب اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، اس کے نام کی نظر نیاز دیتا ہے، اس کو مشکل کے وقت اس کو پکارتا ہے اور دل میں وہی احترام رکھتا ہے جو اللہ کا ہے، دل میں وہی امید رکھتا ہے جو امید اللہ سے ہونی چاہیے، تو یہ اللہ کی عبادت میں شرک۔ پھر اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، مثلا اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، لیکن اب اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے فلاں نبی، فلاں پیغمبر، فلاں جن، فلاں بزرگ، کوئی وہ بھی غیب جانتے ہیں، وہ بھی بتا سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے۔ اللہ کی صفات، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اپنی ذات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، اور اپنے علم اور اپنی قدرت کے لحاظ سے اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ لہٰذا اب یہ کہنا کوئی انسان بھی ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، تو لہذا یہ اللہ کی جو صفت تھی اس صفت میں اس انسان کو شریک کر دیا گیا۔ اب اللہ ہر کسی کی سنتا ہے، کوئی شخص اس کو آہستہ پکارے، زور سے پکارے، وہ اس کو اردو میں پکارے، اس کو پنجابی میں پکارے، ہندی میں پکارے، انگریزی میں پکارے، فرینچ میں پکارے، رشین میں پکارے، کسی بھی زبان میں پکارے، اللہ اس کی پکار سنتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی انسان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ فلاں بزرگ ہے، فلاں ہستی ہے، اور وہ ہماری پکار کو سنتے ہیں، اب اس جو ہستی ہے فرض کیجیے اس کی زبان انگریزی تھی، اب کوئی شخص اسے پنجابی میں، پشتو میں پکار رہا، کیا وہ اس کی پکار سن سکتا ہے؟ کیا اس کو سمجھ سکتا ہے؟ کیا اس کو وہ چیز دے سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کی صفت ہے، یہ تو اللہ کا خاص ہے، تو لہذا اور کوئی نہیں سن سکتا۔ جب کوئی اور نہیں سن سکتا تو پھر یہ ذہن رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا، یہ نظریہ رکھنا کہ فلاں شخص بھی سنتا ہے تو لہذا وہ نہیں سنتا، تو یہ اللہ کی صفات میں شرک ہے۔ تو لہذا جو اللہ کی ذات میں شرک کرے، اللہ کی صفات میں شرک کرے، اللہ کی عبادت میں شرک کرے، یہ شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اور آیت کو نوٹ کر لیجئے، یہ آیت نمبر 116 ہے، آیت نمبر 116، اور آیت نمبر 116 سورہ النساء، اس کو بعد میں بھی آپ پڑھی، اس کو یاد کر لیجئے، اس کو زبانی یاد کیجئے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا اس کو مفہوم یہ ہے، قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور اس کے گناہ اتنے زیادہ اتنے زیادہ اتنے زیادہ کہ آسمان کی بلندیوں کو چھوتے ہیں۔ اگر ان گناہوں میں شرک نہیں ہے تو اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اللہ چاہے گا تو اسے بخش دے گا، اللہ چاہے گا تو اسے جنت میں بھیج دے گا۔ لیکن اگر کسی آدمی کی نیکیاں اتنی ہوں کہ وہ ساری زمین کو نیکی کر کر کے بھر دے اور اس کی نیکیاں آسمان کو چھوئیں، آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائیں، اتنی نیکیاں اتنی نیکیاں اتنی نیکیاں، جتنے ریت کے ذرات ہیں، جتنے سمندر کے قطرات ہیں، جتنے آسمان کے تارے ہیں، جتنے درختوں کے پتے ہیں، اتنی نیکیاں ہیں، لیکن ان میں ایک گناہ شرک کا ہے، اور اس گناہ شرک کو کرنے کے بعد اس نے شرک سے توبہ نہیں کی، اس حال میں مر گیا، تو اس شخص کی اتنی نیکیاں بھی صرف ایک گناہ شرک کی وجہ سے سب ضائع ہو جائے، اس کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لہذا شرک کی سنگینی کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند گناہ ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ میں شرک کرنے والے کو معاف نہیں کروں گا، باقی جس کو چاہوں گا معاف کر دوں۔ اچھا، اب شیطان کی کوشش کیا ہوگی؟ شیطان کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ کسی بھی انسان سے شرک کروا دے، اور پھر چاہے وہ نیک عبادات کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، تہجد پڑھتا رہے، صدقہ خیرات کرتا رہے، غریبوں یتیموں کی کفالت کرتا رہے، وہ فری جو ہے ڈسپینسری یا ہسپتال کھول دے، لیکن اس نے شرک کروا دیا شیطان نے، اب شیطان اس سے فارغ ہو گیا کہ بھئی اب یہ کچھ ہی کر لے، یہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ تو لہذا اس وقت شرک کی اتنی اقسام ہے، اتنی اقسام ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ لہذا نظریے کا شرک ہے،
इबादात का शिरक है, अकायद का शिरक है, सिफात का शिरक है, ज़ात का शिरक है। तो लिहाजा इस शिरक को समझना हर साहिब ईमान के लिए बहुत ज़रूरी है और फिर इससे बचना बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला हम सबको शिरक से महफूज फरमाए, वगरना इंसान सब कुछ कर लेने के बावजूद भी वो नाकाम हो जाएगा और जहन्नम में चला जाएगा। अल्लाह ताला ने इसका जिक्र मजीद आगे आयात में बयान फरमाया है। इसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम का मसला है कि जो नसारा हैं, मसीही जो लोग इस वक्त मौजूद है, वो समझते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब दे दिया गया था, ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया गया था। लेकिन इसके बारे में कुरान पाक साफ ये कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को न कत्ल किया गया, न सूली दिया गया, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको जिंदा सलामत पूरे का पूरा आसमान की तरफ उठा लिया। तो अब ये नजरिया ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान ने वाजे किया ताकि ईसाई जो हैं उनका नजरिया भी ठीक हो जाए, तो वो भी हक पर आ जाएं, वो भी सही बात को कबूल कर लें। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम अभी जिंदा हैं और वो आसमानों पर है और फिर वो कुर्ब क़यामत तशरीफ लाएंगे। अहादीस के अंदर इसका वाज़े जिक्र मौजूद है को तशरीफ लाएंगे। वो शाम की एक जो है मस्जिद है, उसके मीनार पर फरिश्तों के परों पर हाथ रखकर वो उतरेंगे और फिर मुसलमानों की इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे और फिर वो दज्जाल को कत्ल करेंगे और उसके बाद वो सलीब को तोड़ देंगे और फिर दोबारा से ज़मीन पर अल्लाह का कानून, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की शरीयत नाफिज हो जाएगी और फिर वो अपनी तबी मौत मरेंगे। तो ये ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इस्लामी नज़रिया ये है। इसके बारे में अल्लाह ताला ने यहूद के जराइम का जिक्र किया और उस इन जराइम के ज़िमन में ईसा अलैहिस्सलाम का जो उन्होंने उनसे दुश्मनी निकाली उसका भी जिक्र किया। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत नंबर 155 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं आयत नंबर 155 में, फरमाया फबिमा नक़्ज़िहिम मीसाक़हुम व कुफ्रिहिम बिआयातिल्लाहि व क़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़ व क़ौलिहिम क़ुलूबुना गुल्फ़। और फिर हमने इन पर लानत की, यानी यहूदियों के जराइम का जिक्र हो रहा है यहाँ पर, फिर हमने इन पर लानत की इसलिए कि उन्होंने अपना अहद तोड़ा, अल्लाह की आयतों का इनकार किया, नबियों को नाहक कत्ल करते रहे और उन्होंने ये कहा कि हमारे दिल पर्दों में है। यानी जब इनसे कहा जाता था कि क्या तुम्हें दीन की बात समझ नहीं आती है, तो ये कहते थे भाई हमें तुम्हारी नाउज बिल्ला ये ऊट पटांग बातें समझ नहीं आती, हमारे दिल तो पर्दे में है। जैसे एक चीज पर्दे में होती है, गिलाफ में होती है, उस पर कोई चीज असर नहीं करती, ऐसे ही तुम्हारी ये बातें हम पर असर नहीं करती, हमारे दिल तो पर्दे में है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वो पर्दे में नहीं है, बल्कि बल तबअ अल्लाहु अलैहा अलैहा बिकुफ्रिहिम, अल्लाह ने कुफर की वजह से उन पर मोहर लगा दी है, चुनाचे वो ईमान नहीं लाते मगर थोड़े ही। और हमने इन पर लानत की इनके कुफर की वजह से और मरियम पर बहुत बड़ा बहतान लगाने की वजह से। यानी कि इन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम पर यह बहतान लगाया था, नाउज बिल्ला मरियम अलैहिस्सलाम ने जिना किया है और जिना की वजह से उनके यहाँ एक बच्चे की विलादत हुई है। ये यहूदियों ने कहा था, ईसाइयों ने नहीं कहा, यहूदियों ने कहा था उस वक्त। तो फरमाया अल्लाह ताला ने वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह, और उनके ये कहने की वजह से, यानी कि उन्होंने जो ये कहा कि हमने मसीह अलैहिस्सलाम कत्ल कर दिया है, अल्लाह ने उन पर लानत की। और हालांकि उन्होंने ना उन्हें कत्ल किया, वमा कतलूहु वमा सलबूहु, ना उन्होंने उन्हें कत्ल किया ना उन्होंने उन्हें सूली पे चढ़ाया, बल्कि उन्हें शुबे में डाल दिया गया, वलाकिन शुब्बिहा लहुम, उन्हें शुबे में डाल दिया गया। और बेशक जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इख्तिलाफ किया वो जरूर उनके मुतालिक शक में है। यानी कि कोई कहता है सूली चढ़ा दिया, कोई कहता है सूली नहीं चढ़ाया, कोई कहते हैं वो मर गए, कोई कहते हैं वो नहीं मरे, यानी वो शक शुबे में है। इसीलिए जो इस वक्त मसीही हैं, क्रिश्चियन हैं, वो भी ठीक तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं जानते। वो जानते हैं लेकिन जब उनसे आप थोड़े से कोई सवाल करते हैं समझने के लिए, क्रॉस क्वेश्चन जब हम करते हैं, तो उनके पास कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं होता। क्योंकि मेरा कई मसीही जो लोग हैं उनसे मुकालमा हुआ, बातचीत हुई, कुछ हमारे स्टूडेंट हैं कॉलेज में पढ़ते हैं, तो लिहाजा उनसे जब बातचीत होती है तो बेचारे एक दो सवालों के बाद वो लाजवाब हो जाते हैं।
اور وہ لاجواب اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس واقعی کو لاجیکلی اس کا جواب ہے نہیں ہے، لیکن جیسے چونکہ آباء و اجداد کا دین ہوتا ہے، ہم مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے، ایسے ان کے ہاں بھی آبا پرستی ہے، وہ اپنے باپ دادا کے دین کی پیروی کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے اپنے خاندان کو دیکھا، باپ دادا کو دیکھا، وہ بھی ویسے ہی کر رہے ہیں، لیکن وہ شک شبے میں ان کے پاس کوئی حتمی بات نہیں ہے، کوئی قطعی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا ان لوگوں کے پاس ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اور سوائے گمان کی پیروی کے، یعنی کہ وہ صرف اور صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ وما قتلوہ یقینا، اور انہوں نے یقین سے انہیں قتل نہیں کیا۔ اب اصل حقیقت پھر کیا ہے؟ بل رفع اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا ہے، اور اللہ بڑا زبردست، بہت حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ پر ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے دن وہ ان سب پر گواہ ہوں گے۔ یعنی کہ جو مسیحی لوگ اس وقت ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام جب خود مسلمان ہوں گے، یعنی مسلمان امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، پھر انہیں یقین آ جائے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام انہیں یقین دلا دیں گے۔ تو لہذا پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں گے، اور وہ پھر صحیح عقیدے پر فوت ہوں گے۔ تو اس وقت کے مسیحی لوگوں کو تو یقین آ جائے گا، چونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، لیکن جو اس وقت مسیحی ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنی انجیل کو پڑھیں، اور انجیل میں جو عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ پیشین گوئیاں کی ہیں ان کو وہ مان لیں، اور اگر وہ ان کو مان لیتے ہیں تو وہ بھی صاحب ایمان ہو جائیں گے۔ بلکہ ان کے لیے جو شریعت کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دگنا اجر و ثواب دے گا، یعنی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اس کا بھی انہیں ثواب ملے گا، اور وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اس کا بھی انہیں اجر ملے گا، تو انہیں دو نبیوں پر ایمان لانے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ ان کے لیے مطلب مسلمان اگر ایمان لاتے ہیں تو انہیں ایک نبی پر ایمان لانے کا ثواب ملے گا، اور اگر مسیحی لوگ جو ایمان لاتے ہیں تو انہیں دو نبیوں پر ایمان لانے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دین میں غلو کرنے سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے کہ دین کے معاملہ میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ غلو کہتے ہیں حد سے زیادہ بڑھنا، حد سے زیادہ بڑھنا۔ آیت نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزرو، اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ بے شک مسیح علیہ السلام جو مسیح عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے جسے اس نے مریم کی طرف ڈالا، اور وہ اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ چنانچہ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ معبود تین ہیں، یعنی مسیحی کہتے ہیں نا معبود تین ہے، کون؟ باپ، بیٹا اور روح القدس۔ باپ، بیٹا اور روح القدس، وہ کہتے ہیں ان تین کو ملاؤ تو ایک بنتا ہے، اور ایک میں یہ تین ہے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ تثلیث۔ وہ تین کو خدا مانتے، اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی ہے، اور فرمایا اس سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بے شک اللہ ہی واحد معبود ہے، اور اس امر سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے۔ تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو جو مسیحی لوگ ہیں انہوں نے جو کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، کیوں کہا؟ انہوں نے غلو کیا ہے، وہ حد سے بڑھ گئے۔ اب کوئی مسیحی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے نعوذ باللہ، نہ تو وہ اللہ کو ناراض کرنا چاہتا ہے، نہ وہ گنہگار ہونا چاہتا ہے، نہ وہ چاہتا ہے کہ میں یہ کہنے سے میں جہنم میں جاؤں، وہ یہ تو نہیں کہنا چاہتے، لیکن وہ ایسا کہتے کیوں ہیں؟ غلو کرتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں وہ اتنے بڑھ گئے، آگے اتنے بڑھ گئے، انہوں نے کہا آپ کی اتنی فضیلت، اتنی فضیلت، اتنی فضیلت کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہی ہیں۔ تو انہوں نے ایسا اگر کہا ہے تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں کہا ہے، لیکن یہ انہوں نے کیا غلو ہے کہ آپ کو آپ کی حد سے آگے بڑھا کر اللہ تعالیٰ کی حد میں داخل کر دیا، اور یہ شرک ہو گیا۔ اور یہ کون سا شرک ہوا؟ یہ ذات میں شرک ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔
تو گویا کہ باپ اور بیٹا کی اس کی حقیقت تو ایک ہی ہوتی ہے نا، بیٹا باپ کے بدن سے نکلا ہوتا ہے، سائنس یہی کہتی ہے نا، باپ کے جراثیم اور ماں کے جراثیم جب ملتے ہیں تو پھر آگے ایک نئی جان پیدا ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اس بچے میں باپ اور ماں دونوں شریک ہو گئے، اور یہ جو بچہ ہے یہ ماں اور باپ کا حصہ ہوا، تو لہذا اللہ کا کوئی حصہ نہیں۔ اس کی نفی اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں کی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے، اللہ کو کسی نے جنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، واحد ہے، بے نیاز ہے، اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں، اس کی برابری کا کوئی بھی نہیں۔ تو لہذا یہ عقیدہ تثلیث کی نفی کی گئی ہے سورہ اخلاص کے اندر۔ تو اب مسلمان جو ہیں انہوں نے بھی غلو کیا، مسلمانوں نے بھی غلو کیا، اور وہ کیا غلو کیا مسلمانوں نے؟ مسلمانوں نے یہ غلو کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑھایا، بہت بڑھایا، بہت بڑھایا، اور وہ بھی اس طرح غلو کر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے مسلمانوں مجھے ایسے مت بڑھا چڑھا کر پیش کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا تھا۔ لیکن آج ہمارے ہاں بھی مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نور سے بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کہنا ہے مسلمانوں کا۔ یہ مسلمانوں میں عقیدہ وحدت الوجود موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر چیز اللہ کے وجود کا حصہ ہے، حقیقی وجود اللہ کا ہے، اور سارے لوگ اللہ کے وجود کا حصہ ہیں، بلکہ ساری کائنات اللہ کے وجود کا حصہ ہے۔ تو یہ عقیدہ وحدت الوجود ہو، عقیدہ وحدت الشہود ہو، یہ سارے کے سارے عقائد باطل ہیں، اور ان کے اندر شرک پایا جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ نہ تو رسول کی ذات میں اتنا اضافہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حصہ بنا دیں، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دنیا میں ہی منع کر کے گئے تھے۔ تو یہ سورت کے اندر آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں مسیحی لوگوں کو بھی سمجھائی ہیں اور مسلمان لوگوں کو بھی سمجھائی ہیں۔ آخر میں اللہ پاک نے نصیحت کی، یعنی اس سورت کا جو اختتام ہو رہا ہے، ساری جو پیچھے دعوت دی گئی، مسائل بیان کیے گئے، ان سب کا خلاصہ ان نصیحتوں کے اندر ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم انزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے۔ پھر جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو وہ ضرور انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا، اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کے لیے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ یعنی بات بالکل واضح کر دی ہے کہ جتنے بھی لوگوں کے اختلاف ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختلاف ہے، کیا کریں کیا نہ کریں، صحیح نظریہ کون سا ہے، صحیح رستہ کون سا ہے، کس بات کو اپنائیں کس بات کو نہ اپنائیں، یہ ایک مسئلہ ضرور ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین اسلام کے آ جانے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، آپ پر قرآن پاک کے نازل ہو جانے کے بعد، اور قرآن پاک ہمارے پاس محفوظ حالت میں اس وقت بھی موجود ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے ہمیں وہ گمراہ رہنے کی یا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان شکوک و شبہات سے میں پڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں نکل آنا چاہیے، اور جو قرآن کہے جو حدیث کہے اس کو مان لینا چاہیے، چونکہ قرآن اور حدیث وہ سیدھا رستہ دکھاتے ہیں جو اللہ کی طرف جاتا ہے اور جو ہمیں اللہ کی جنت میں داخل کر دے گا۔ یہی بات اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو۔ اگر اب آپ یہاں پر دیکھیں گے لفظ کیا ہے، یا ایھا الناس، اے نہیں کہا یا ایھا الذین آمنو، یہ نہیں کہا کہ اے ایمان والو، بلکہ عمومی خطاب ہے، یعنی کہ عام لوگوں سے مخاطب کی، جس کے اندر یہودی بھی آئیں گے، عیسائی بھی آئیں گے، مشرکین مکہ بھی آئیں گے، منافقین بھی آئیں گے، اور مومنین بھی آئیں گے۔ تو فرمایا اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایسی مضبوط دلیل آ گئی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم نے تمہارے پاس ایک نور نازل کیا۔ اب نور سے مراد کیا ہے؟ شریعت ہے، قرآن ہے، ہدایت ہے، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور ان کو کیا انعام ملے گا؟ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل اور اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں پھر صراط مستقیم کی ہدایت دے گا کہ جو صراط مستقیم انہیں اللہ رب العالمین تک پہنچا دے گا۔ تو یہ سورہ النساء کا اختتام ہوا یہاں پر۔ تو اس کے بعد ہے سورہ مائدہ۔ تو سورہ مائدہ جو ہے، اس کا اگر ہم اس کے مضامین کا تھوڑا سا
وہ آپ کے سامنے خاکہ پیش کر دیں کہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کیا احکامات دیے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ہم یہ اس بات کو دیکھ لیں کہ سورہ المائدہ جو ہے اس کے اندر اللہ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ اصل میں ہیں کیا۔ تو اس کا جو نزول ہے وہ بھی ظاہری بات ہے سورہ نساء کے بعد ہے اور غزوہ احد کے بعد ہے۔ تو اس میں جو بہت ساری باتیں غزوہ احد کے بعد پیش آئیں کہ کیونکہ غزوہ احد کے بعد جو اسلام جو تھا ایک صرف نظریہ نہیں رہا بلکہ وہ ایک ریاست کا آئین اور قانون بننے جا رہا تھا، اور اس کی پھر عملی تطبیق کی جائے گی۔ اس کے مطابق مسلمان زندگی گزار کر ایک عملی مظاہرہ کریں گے، ایک عملی معاشرہ پیش کریں گے لوگوں کے سامنے، پھر ایک ریاست وجود میں آئے گی کہ جو ریاست خالص اللہ کے حکموں کے مطابق ہو اور اللہ کے حکموں کے مطابق وہ چل رہی ہو۔ تو لہذا اب اس کے لیے مزید احکامات کی ضرورت تھی۔ تو وہ احکامات جو ہیں ان کو اگر ہم پیش کرنا چاہیں تو وہ تین نکات میں ہم ان کو پیش کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی مذہبی، تمدنی اور سیاسی زندگی کے متعلق مزید احکامات اور ہدایات وہ دیے جائیں گے، اور ایسے ہی مسلمانوں کو نصیحت کہ اب چونکہ مسلمان حکمران گروہ بن چکے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں طاقت آ گئی ہے، ایسا نہ ہو کہ اب ان کے ہاتھ میں وہ طاقت قوت جو آئی ہے اس کو یہ غلط استعمال کریں، چونکہ اس سے پہلے جن لوگوں کے پاس طاقت آئی تھی انہوں نے اس کو غلط استعمال کیا اور وہ راہ راست پر آنے کی بجائے گمراہی کا شکار ہو گئے اور انہوں نے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکام دیے کہ تم نے عدل کرنا ہے، عدل پہ قائم رہنا ہے، اور جو پہلے اہل کتاب گزرے ہیں یہود و نصارہ ان کی طرح تم نے نہیں کرنا ہے، اور اپنے جملے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کا تم نے پابند رہنا ہے، اور تم نے منافقت نہیں کرنی ہے۔ اور تیسری بات جو اس میں اللہ پاک جو بیان فرمائیں گے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کو نصیحت ہے۔ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں گے قرآن پاک کا جو خطاب ہے وہ کم از کم 5 گروہوں کی طرف خطاب ہے، 5 لوگوں سے قرآن پاک خطاب کرتا ہے۔ نمبر 1 مومنوں سے، نمبر 2 منافقوں سے، نمبر 3 مشرکین مکہ سے یا مشرک کوئی بھی ہو اس سے، اور نمبر 4 یہودیوں سے، اور نمبر 5 عیسائیوں سے۔ یہ 5 گروہ ہیں، یہ 5 نظریات کے حامل لوگ ہیں، 5 اقسام کے لوگ ہیں جن سے قرآن پاک خطاب کرتا ہے۔ تو اس صورت میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کو نصیحت کی جائے گی کہ یہودیوں کا اب زور جو ہے ٹوٹ چکا ہے، اور شمالی عرب کی تقریباً تمام یہودی بستیاں مسلمانوں کے زیر نگیں آ گئی ہیں، اور اس موقع پر ان کو ایک بار پھر ان کے غلط رویہ پر وہ متنبع کیا گیا ہے اور انہیں راہ راست پر آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اور چونکہ صلح حدیبیہ ہو چکی تھی، اب صلح حدیبیہ کے بعد جو مسلمانوں کے مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تھا، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ جہاں تک مسلمان پہلے نہیں جا سکتے تھے اب مسلمان وہاں بھی جا سکتے ہیں، چونکہ جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ تو حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جائیں گے، اگلے سال پھر آئیں گے۔ تو بہرحال اس سے مسلمانوں کو بہت سارا فائدہ ہوا۔ تو اس صورت کے اندر یہ ساری جو 3 خاص طور پر باتیں خلاصتاً 3 طرح کی وہ مسلمانوں کو ہدایات دی گئی ہیں کہ اس طریقے سے تم نے یہ کرنا ہے۔ اب اس کے بعد سورہ المائدہ کے جو مضامین ہیں ان کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے وہ آپ کے رکھ دیا جائے گا، ہر آیت میں کون کون سا حکم ہے، اور اس میں سے پھر جتنا ہو سکا وہ انشاءاللہ تفصیلاً ہم بیان کریں گے۔ نمبر 1، پہلے تو یہ بتایا جائے گا آیت نمبر 1 اور 2 میں حلال اور حرام جانور جو ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے گا۔ بتایا جائے گا اللہ تعالیٰ سے کہ جو بھی پابندیاں لگائی ہیں، بندشیں اللہ نے لگائی ان کو پورا کرو، اور خاص طور پر ذکر کر دیا گیا کہ وہ کون کون سے جانور تمہارے لیے حلال ہے، کون کون سے حرام ہے۔ ایسے بیت اللہ اور حرمت والے مہینے کے احترام کا حکم دیا گیا ہے۔ بیت اللہ کی طرف جو قربانی کے جانور لوگ لے کر جاتے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور بیت اللہ جانے والوں کی بے حرمتی کی ممانعت کی گئی ہے کہ رستے میں ان کو روکا نہ جائے اس طرح۔ اور اس طرح آیت نمبر 3 کے اندر جن چوپایوں کو، حیوانات کو کھانا جائز ہے ان کا ذکر کیا، کھانا حرام ہے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور ایسے ہی جو 500 سے قسمت کا حال معلوم کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے کہ بھی قسمت کیسی ہوگی، معاملات کیسے ہوں گے، تو اس کی مذمت کی گئی کہ وہ بھی حرام ہے۔ اور اس طرح یہ بھی بتایا گیا کہ بھی مکمل اور کامل دین اسلام ہی ہے،
اور پھر اضطراری حالت میں انسان مردہ کھا سکتا ہے. پھر اس طرح حلال جو جانور ہیں، حلال چیزیں، ان کا بیان ہے. اور اس طرح سدائے ہوئے جو جانور ان کے ذریعے شکار کرنے کا حکم ہے کہ شکاری جانوروں کے ذریعے سے شکار کیا جاتا ہے، وہ پکڑ کے لاتے ہیں، وہ خرگوش ہو یا کوئی اور جانور ہو. ایسے ہی آیت نمبر 5 کے اندر اہل کتاب کا ذبیحہ، جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، ان کا جو ذبیحہ ہے وہ حلال ہے، وہ کھا سکتے ہیں، وہ کھا سکتے ہیں. خاص طور پر اس میں اس بات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ ان کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن وہ جانور جو ہو ہی حرام، جیسے خنزیر ہے، اور اگر اس کو کوئی تکبیر پڑھ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کرے گا تو وہ حرام ہی رہے گا، وہ ذبح کرنے سے حلال نہیں ہو جائے گا. تو لہذا جو حلال جانور جیسے گائے ہے، بکرا ہے، اس کو اگر کوئی وہ اہل کتاب جو ہے تو وہ اس کا گوشت بناتا ہے تو یہ کھایا جا سکتا ہے، یہ حلال ہے. یعنی ان کا ذبیحہ، حلال جانور اگر ایک اہل کتاب یہودی عیسائی ذبح کرے تو وہ مسلمان کھا سکتا ہے، لیکن وہ خنزیر وغیرہ نہیں کھا سکتا. ایسے ہی آیت نمبر 5 میں یہ بتایا گیا اہل کتاب کی جو پاک دامن عورتیں ہیں، یہ بنیادی بات. اگر کوئی شخص کسی مسیحی لڑکی سے، عورت سے شادی کرتا ہے تو وہاں پر شرط کیا ہے؟ وہ پاک دامن ہو، وہ زنا کرنے والی بدکارہ عورت نہ ہو، پھر اس سے شادی کی جا سکتی ہے. اور بھی اس کے علاوہ کچھ شرائط ہیں کہ مثلا اس کے جو شادی کر رہا ہے اس کے دین کو کوئی خطرہ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو آہستہ آہستہ عیسائی بنا دے اور یہ اسلام سے دور ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یا پھر وہ جو کچھ اسلامی اور ملکوں کے جو راز ہوتے ہیں، یعنی کوئی شخص کسی غیر مسلم لڑکی کی شادی کرے اور وہ لڑکی کوئی جاسوسہ ہو اور وہ جاسوسہ بن کر اور اس سے ملکی راز چرا کر لے جائے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ایسی تمام شرطیں نہ ہو تو پھر کسی اہل کتاب لڑکی سے شادی کی جا سکتی ہے. ایسی آیت نمبر 6 میں وضو کا حکم ہے، اور اس سے وضو کا پھر پورا جو طریقہ کیسے کرنا ہے، اور پھر پاؤں دھونے ہیں، جرابوں پر مسح کرنا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آیت نمبر 6 کے اندر بیان ہو جائیں گی. اور آیت نمبر 7 سے 11 کے اندر اور رسالت اور اسلام کی نعمت کی یاد دہانی، کہ رسالت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی نعمت ہے اور اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایسی عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ نے کافروں کے ہاتھوں کافروں کے ہاتھوں کو مسلمانوں سے روک دیا، یعنی کہ مسلمانوں کو وہ کافر نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ تعالیٰ نے یہ روک دیا. تو ایسے ہی آیت نمبر 15-16 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ساتھ حق کا بیان اور عیسائیوں کا شرک اور کفر اور اہل کتاب کے اس دعوے کی تردید کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں. جو یہودی اور عیسائی تھے یہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، لہذا اس لیے ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم جو چاہے کرے، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. اس کی نفی کی گئی ہے. ایسی آیت نمبر 20 سے 26 میں موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کو اللہ کی نعمت یاد دلانا، یعنی جو بنی اسرائیل تھے، اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر کتنے انعام کیے تھے، کتنا فضل کیا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے اس کے صلے میں اللہ کی وہ اطاعت فرمانبرداری نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات نہیں مانی جیسے ماننی چاہیے تھی. اس کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کی فضیلت وہ صرف ان کے زمانے میں تھی. ایسا نہیں ہو سکتا کوئی یہودی کہے قرآن پاک پر تو لکھا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی سارے جہان پر، تو اب سارے جہان میں تو پھر مسلمان بھی آتے ہیں، تو لہذا آج بھی ہماری فضیلت نہیں. ان کی فضیلت تھی ان کے زمانے میں، لیکن جب ان کا زمانہ گزر گیا اب تو اسلام کا زمانہ ہے، تو لہذا اب ان کی فضیلت نہیں. ہاں اب بھی انہیں فضیلت حاصل ہو سکتی ہے بشرطے کہ وہ مسلمان ہو جائیں انہیں پھر فضیلت حاصل ہو جائے گی. ایسے ہی غزوہ بدر کے دن صحابہ کرام کا انتہائی شاندار جواب تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں جو کہیں گے کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور دونوں جا کر لڑو، بلکہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، یعنی اس طرف اشارہ بھی موجود ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی یہودیوں کو انہوں نے بددعا دی ہے ان کے لیے، چونکہ جب وہ بات انہوں نے مانی نہیں تو پھر جو موسیٰ علیہ السلام وہ ناراض ہو گئے. اور ایسی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی ہے کہ ان کے رویے سے آپ پریشان مت ہوں. ایسی قصہ حابیل اور قابیل ہے، آیت نمبر 27 سے 31 کے اندر وہ بیان ہوا ہے. اور پھر آیت نمبر 32 سے 34 تک انسان کا احترام واجب ہے اور حد اعتدال سے نکل جانے والوں کے لیے اللہ پاک نے تنبیہ کی ہے. ایسے ہی اللہ پاک نے آیت نمبر 35 اور 37 میں فرمایا تقوی اختیار کرنا چاہیے اور وسیلہ کا حکم دیا.
اور جہاد کا حکم دے، 3 چیزوں کا حکم ہے۔ اور ایسے ہی آیت نمبر 38 سے 40 میں چور کا ہاتھ کاٹ دینے کا حکم ہے کہ چور کی سزا کیا ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العالمین نے یہودیوں اور منافقوں کی حرکتوں پر غرم نہ کرنے کی تلقین کی ہے کہ یہودی اور منافق یہ مل کر، چونکہ مدینہ میں 3 جو گروہ قبیلے تھے وہ یہودیوں کے تھے اور 2 قبیلے مشرکین کے تھے، لیکن جو منافق تھے، منافقوں کے سردار جیسے عبداللہ بن ابی تھا، ان منافقوں کی پرورش کرنے والے، نفاق کے بیج بونے والے، پھر ان منافقوں کی سرپرستی کرنے والے، ہدایات دینے والے وہ یہودی ہی تھے۔ اس لیے یوں سمجھ لے کہ یہ گٹھ جوڑ تھا منافقوں کا اور یہودیوں کے اسلام کے خلاف، تو لہذا ان کی جو حرکتیں، ان سے مسلمان بعد پریشان ہوتے تھے، تو مسلمانوں کو کہا گیا آپ اتنے رنجیدہ نہ ہو۔ پھر آیت نمبر 41 اور سے 44 لے کر یہودیوں کی تحریف، کہ انہوں نے جو تحریفیں کی ہیں اپنی کتابوں میں، اور جو رجم سے انحراف، یعنی جو شادی شدہ آدمی وہ زنا کرتا ہے تو اس کی سزا ہوتی ہے کہ اسے زمین میں گاڑ کر پتھر مار مار کے ختم کر دو، اس کو کہتے ہیں رجم۔ تو لہذا انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو بدل دیا تھا۔ عام کوئی بندہ جب کوئی زنا کرتا تو اس کو یہی سزا دیتے، لیکن جب کوئی بڑا آدمی، پیسے والا آدمی یہ کرتا تو اس کے لیے پھر اس سزا کو بدل دیتے تھے۔ تو اس چیز کا ذکر اللہ پاک نے کیا ہے۔ ایسی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے بدلے میں قتل کرنا، اس کے بارے میں زخموں کا قصاص، یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 46-47 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ پاک نے، اور انجیل کی تعریف کی ہے کہ انجیل کے اندر بھی ہدایت تھی، رہنمائی تھی، اس کے اندر یہ سارا کچھ تھا، تو اللہ پاک نے انجیل کی تعریف فرمائی ہے۔ اور اس طرح 48 اور 50 آیت میں قرآن مجید کی اللہ پاک نے تعریف کی اور اس کے مطابق فیصلے کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس طرح آیت نمبر 51 سے 53 تک یہود و نصارہ اور دیگر دشمنان اسلام سے دوستی کی ممانعت کی ہے کہ ان کے ساتھ دوستی نہیں لگانی چاہیے، ان کو دوست نہیں بنانا چاہیے۔ ایسے جو آدمی مرتد ہو جاتا ہے، دین سے پھر جاتا ہے، اس کی سزا کیا ہے، آیت نمبر 54 اور 56 کے اندر یہ اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ ایسے ہی آیت نمبر 57-58 کے اندر کافروں کی دوستی سے ممانعت کا ذکر اللہ پاک نے کیا ہے۔ پھر اہل کتاب کا ایمان کی وجہ سے مومنوں کو برا سمجھنا، اس کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا جو قول آیت نمبر 64 سے 66 کے اندر، یہودیوں کا قول کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے یہ نازیبہ قسم کے جو الفاظ بولے، تو اس کا اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ پاک نے آیت نمبر 67 کے اندر تبلیغ کا حکم اور معصیت پر وعید، یعنی کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرنی چاہیے، لوگوں کو پہنچانا چاہیے، اور گناہ پر اللہ پاک نے وعید سنائی ہے۔ اور ایسے ہی قرآن کے ساتھ ایمان کے بغیر نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 68 اور 69 کے اندر یہ فرمایا کہ بھی قرآن کے بغیر ہدایت حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی شخص اگر قرآن کو چھوڑ کر وہ سمجھتا میں ہدایت یافتہ ہوں، تو اس کی خام خیالی ہے، اس کی یہ سوچ غلط ہے۔ اور ایسے ہی عیسائیوں کا کفر اور مسیح علیہ السلام کی دعوت توحید، آیت نمبر 72 اور 75 میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے تو ہمیشہ توحید کی دعوت دی تھی کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور میں جو کام کرتا ہوں اللہ کے حکم اور اذن سے کرتا ہوں، تو لہذا اس بات کی دعوت دی ہے۔ اور ایسے ہی آیت نمبر 76 اور 77 میں وہی شرک اور دین میں غلو کی ممانعت، جیسا کہ ابھی ہم نے سورہ نساء میں پڑھا، تو بھی غلو نہیں کرنا چاہیے اور شرک نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی آگے آیت نمبر 87 اور 88 میں اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کا مطلب ہوتا ہے دنیا کو چھوڑ دینا، کاروبار نہ کرنا، اور درویش بن کر اور ملنگ بن کر جو ہے وہ زندگی گزارنا، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ یہ اسلام میں اس چیز کی اجازت بالکل نہیں، یعنی اسلام میں رہبانیت بالکل نہیں ہے۔ اور ایسے ہی قسم جو ہے، قسم کھانا، پھر قسم کا کفارہ، اس چیز کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 90-93 میں شراب اور جوے کی حرمت ہے۔ اور اسی طرح پھر اللہ پاک نے آیت نمبر 94 اور 95 میں حرم اور حالت احرام میں شکار کی ممانعت، یعنی جب کوئی حاجی حج کرنے جاتا ہے، وہ احرام باندھ لیتا ہے، پھر حرم کی حدود میں پہنچ جاتا ہے، یعنی وہ مخصوص علاقہ جس کو حرم قرار دیا گیا ہے اس کے اندر پہنچ جاتا ہے، تو وہ خشکی کا جو شکار ہے اس کی ممانعت ہے، تو اس کو نہیں کھا سکتا وہ۔
اور محرم کے لیے خشکی کا شکار بالکل حرام ہے۔ اور اس کے بعد بعض لوگ جو تھے وہ اپنے بتوں کے لیے جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے، پھر ان کے مختلف نام رکھتے تھے، بہی اور حام۔ تو یہ جو بتوں کے نام پر جانور چھوڑے جاتے تھے ان کا بیان اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 103 اور 4 میں کیا ہے، اور ایسے ہی اللہ پاک نے اصلاح نفس کا حکم آیت نمبر 105 میں دیا ہے، اور ایسے ہی انبیاء سے ان کی امتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کا حکم اللہ پاک نے آیت نمبر 109 میں دیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعمتوں کی یاد دہانی یہ آیت نمبر 110 اور 11 میں، اور جو دسترخوان نازل ہونے کا بیان ہے، یعنی جس آیت کی بنیاد پر اس سورت کا نام سورہ المائدہ ہے۔ المائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان، وہ کپڑا جس پہ ہم کھانا بچھا کر کھاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں دسترخوان۔ تو آسمان سے دسترخوان نازل ہوا تھا، تو لہذا اس کا ذکر ہے آیت نمبر 112 تا 115 میں، اور ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شرک سے اظہار برات اور توحید کا اقرار۔ تو اور روز قیامت سچ ہی انسان کو فائدہ دے گا، سچ کے علاوہ کوئی چیز انسان کو فائدہ نہیں دے گی۔ یہ سورت کا اختتام ہو رہا، اس کے بعد آگے ہے سورہ انعام۔ تو سورہ انعام کا خلاصہ مضامین کا پھر ہم بیان کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں سورہ المائدہ کے مضامین میں سے جتنا ہو سکے ہمارے پاس وقت ہے، تھوڑا سا تفصیلی جن جن مضامین کا ہم خلاصہ بیان کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں جو جہاں سے سورت کا آغاز کیا ہے، جہاں سے ابتدا کی ہے، وہ کچھ اس طرح ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو معاہدے پورے کیا کرو، یعنی کہ جو تم معاہدے کرتے ہو پورے کیا کرو۔ اب معاہدہ جو ہے انسان کا انسان سے بھی ہو سکتا ہے، اور معاہدہ انسان کا اللہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب وہ معاہدہ انسان کا انسان کے ساتھ ہو یا معاہدہ انسان کا اللہ کے ساتھ ہو تو وہ پورا کرنا چاہیے۔ در حقیقت جو مثلا اسلام لانا، ایمان لانا، کسی نبی کی نبوت کو ماننا، یہ اصل میں ایک معاہدہ ہی ہوتا ہے، یہ ایک معاہدہ ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بھی اللہ کے ساتھ جو تمہارے معاہدے ان کو پورا کرو، چونکہ آگے کچھ چیزوں کا ذکر آئے گا نا، یہ کام کرنے یہ نہیں کرنے، تو لہٰذا تم نے یہ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم ایمان لاتے ہیں اس بات پر اور تسلیم کرتے ہیں تیری ذات کو کہ جو تو ہمیں حکم دے گا ہم اس کو مانیں گے، اور جس سے ہمیں تو روکنے کا حکم دے گا اس سے ہم رک جائیں گے۔ یہ ہر مسلمان کا اللہ تعالیٰ سے معاہدہ ہے۔ تو لہذا اب اس معاہدے کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں گے یہود و نصارہ نے یہی تو کام کیا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو عہد تھے ان کی پاسداری نہیں کی، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کیے، اسی وجہ سے ان پر اللہ کے عذاب آئے، اللہ کی ان پر لعنت ہوئی، اللہ نے ان کو خنزیر اور بندر بنایا، اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کو رسوا ترین کہا۔ لیکن اگر یہی روش مسلمان اپنائیں گے کہ مسلمان بھی اللہ سے وعدہ کر چکے کہ اللہ تو جو کہے گا ہم کریں گے، جہاں سے تو منع کرے گا ہم رک جائیں گے، لیکن جب کام کرنے کی باری آئے اس وقت مسلمان مصلحتوں کا شکار ہو جائے اور ہیلے بہانے کرے اور عذر بنا لے، جی ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، بس جی کرنا تو چاہتے ہیں لیکن کیا کریں، دنیا داری کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، کیا کریں جی، لوگ جو ہے بالآخر ان کا بھی تو خیال کرنا ہے، اسلام اتنا سخت بھی نہیں ہے، اسلام میں اتنی سختی بھی نہیں ہے، یہ سختی تو لوگوں کی بنائی ہوئی۔ نہیں نہیں، ہرگز ہرگز ایسی بات نہیں، یہ سب ہماری باتیں ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ایسا کہتے ہیں، لوگوں میں ہم بڑے معتدل بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، لہذا ہم دین کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے معتدل بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، اگر تم واقعی ایمان والے ہو پھر اللہ سے جو وعدہ کیا ہے، عہد کیا، اس کو پورا کرنا چاہیے، بھلے کچھ ہی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن اللہ کے وعدوں سے انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے ہی تو پتہ چلتا ہے کون اللہ کی بات ماننے والا اور کون اللہ کی بات نہیں ماننے والا۔ اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے جو چیز پسند آئے وہ کر لو، اور جو چیز السلام علیکم جی، سکرین کو شیئر، میرے پاس تو سکرین چل رہی ہے، میرے پاس تو آئی
قرآن بھی کھلا ہوا ہے اور وہ ویڈیو بھی چل رہی ہے. نہیں ابھی تو اچھا اچھا اچھا، وہ آیت وہاں پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ میں کر لیتا ہوں، کرتا ہوں. السلام علیکم. جی جزاک اللہ خیرہ، آپ نے توجہ دلائی، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، بات ہو رہی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہدوں کو، عقود کو پورا کرو. عقود اصل میں عقد سے بنا، اور عقد کا معنی یہ بنا عین قاف اور دال. عقد کہتے ہیں عربی میں گرہ لگانے کو، اسی سے لفظ بنا عقیدہ. عقیدہ کا معنی بھی ہوتا ہے باندھنا اور گرہ لگانا. چونکہ عقیدہ کہتے ہیں انسان کی پختہ اور اٹل نظریات کو. دوسرے لفظوں میں ہم اللہ کے ساتھ ایک عقد، ایک گرہ لگاتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ بندھ جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہمارا ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے. بندے کو اور اللہ کا تعلق کیا ہے؟ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے. وہ حاکم ہے، ہم محکوم ہے. وہ حکم دینے والا، ہم حکم لینے والے. تو لہذا عقود کا مطلب معاہدہ، عہد. تو لہذا اس کا پاس کرنا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے پھر آگے حکم دیا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام. اب اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا. اب ان جن چیزوں کا ذکر کیا جائے گا، اب ظاہر بات ہے اللہ کا اس کے بارے میں فیصلہ جو ہوگا وہ حتمی ہوگا، وہ ہمیں ماننا پڑے گا. کہ اب کوئی جانور اس کو ایمان لانے سے پہلے ہم حلال سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اب اللہ پاک کا جب حکم آ گیا کہ وہ حلال نہیں، وہ حرام ہے، لہذا اب اس کو حرام ہی سمجھا جائے گا، تو لہذا وہ حرام ہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، معاہدے پورے کیا کرو. تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان کے جن کے نام تمہیں پڑھ کر سنا دیے جائیں گے. جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو حلال نہ جانو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے، اور نہ پٹے پہنائے جانوروں کی، اور نہ بیت الحرام کا قصد کرنے والوں کی. وہ اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں. اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو. اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں صرف اس لیے ان سے زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا. اور تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. تو اس میں صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے. تو صلح حدیبیہ میں چونکہ معاہدہ ہو گیا تھا، طے پا گیا تھا کہ اس سال مسلمان واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال آئیں گے، تو لہذا معاہدے کی پاسداری کرنی چاہیے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو جانور ہیں، جو جانور خاص طور پر خانہ کعبہ میں مکہ مکرمہ میں ذبح کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں، ان سے کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے. تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ شکار نہیں کرنا. جب انسان احرام باندھ لے، حرم میں خاص طور پر داخل ہو جائے، تو وہاں پر کوئی شکار نہیں کرنا چاہیے. اور ایک بات یہ فرمائی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ کے کام میں تعاون نہ کرو. یہ آیت بہت واضح ہے. یہ آیت آپ سب کو اس آیت پر نشان لگا لیں اور اس آیت کے اس حصے کو حفظ کر لیں، اور یہ آیت بار بار آپ کے ذہن میں آنی چاہیے. جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگیں یا آپ سے کوئی تعاون مانگتا ہے، مدد مانگتا ہے، تو لہذا آپ اس چیز کو بنیاد بنائیں گے، جہاں نیکی ہے، بر ہے، وہاں آپ تعاون کریں گے، اور جہاں گناہ ہے اور زیادتی ہے وہاں پر آپ تعاون نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے ایک طرف آپ کا بھائی ہو، آپ کا باپ ہو، آپ کا دوست کھڑا ہو، لہٰذا وہ جو ہے غلط سائڈ پہ کھڑا ہے اور آپ سے تعاون مانگ رہا ہے، تو کیا صرف آپ اس وجہ سے کوئی میرا بھائی ہے، باپ ہے، دوست ہے، آپ اس کا تعاون کریں گے؟ نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری طرف ایک وہ شخص ہے جو آپ کا مخالف ہے، لیکن وہ نیکی کی بات کر رہا ہے، وہ صحیح بات کر رہا ہے، وہ صلح کی بات کر رہا ہے، تو کیا ہم اس کی بات صرف اس لیے رد کر دیں گے کہ وہ ہمارا مخالف ہے؟ نہیں. تعاون کرنے کی جو بنیاد ہے وہ صرف اور صرف نیکی ہے، اور تعاون نہ کرنے کی بنیاد وہ کیا ہے؟ وہ گناہ ہے. تو جہاں بھی اب تعاون کئی قسم کا ہوتا ہے. مثلا آپ کہیں ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی، تو آپ کا وہاں جانا
آپ کا وہاں جانا تعاون ہے، آپ کا وہاں شرکت کرنا تعاون ہے. آپ بھلے وہاں پر پیسے نہیں دیتے، آپ اس جو ہے کاروبار میں شریک نہیں ہوتے، لیکن آپ کا وہاں جانا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور وہاں جا کر خوش ہونا، یہ بھی تعاون کی ایک صورت ہے. اور یہی تعاون آج زیادہ ہو رہا ہے. اور اگر کہیں کوئی برائی ہو رہی ہے اور تمام کے تمام لوگ یہ سوچ لیں کہ ہم نے اس برائی میں نہیں جانا، تو کرنے والے کی حوصلہ شکنی ہوگی. جب کوئی جائے گا نہیں تو وہ انتظام کیسے کرے گا؟ لہذا یہ بھی تعاون کی ایک شکل ہی ہوتی ہے. تو لہذا ہر قسم کا تعاون وہ منع کر دینا چاہیے کہ جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہو. اب یہاں پر جانوروں کا ذکر آیا، تو جانوروں کے ذکر میں کون سا جانور حلال ہے، کون سا حرام ہے؟ تو چوپایوں کے بارے میں ایک اصول بتایا گیا حدیث میں کہ چوپایوں میں سے ہر وہ جانور حرام ہے جو کچلی والا ہوتا ہے، یعنی کہ جس کے دانت سائیڈوں پہ دانت نوکیلے ہوتے ہیں، جیسے شیر کے دانت ہوتے ہیں، جیسے چیتے کے دانت ہوتے ہیں. ایسا جانور جس کے یہ نوکیلے دانت ہوتے ہیں وہ حرام ہے چوپایوں میں سے. اور وہ چوپائے جن کا نام لے دیا گیا، مثلا جو خنزیر ہے، اب اس کے اندر کچلی ہو نہ اس کا نام لے دیا گیا، وہ حرام ہے. اچھا، پرندوں میں سے کون سا پرندہ حرام ہے؟ پرندوں میں سے وہ پرندہ حرام ہے کہ جو اپنے پنجے کے ساتھ شکار کرتا ہے، وہ پرندہ حرام ہو گیا. تو اس کا مطلب اب جو پرندے پنجے کے ساتھ شکار نہیں کرتے ہیں وہ حلال ہے. ایک ہوتا ہے پنجے کے ساتھ کی چیز کو پکڑنا اور کھانا، ایک الگ چیز ہے، تو وہ حرام نہیں ہے. جو پنجے کے ساتھ شکار کرتا ہے، مثلا شاہین جو ہے وہ پنجے کے ساتھ شکار کرتا ہے، تو یہ پرندوں میں سے حرام ہو گیا. اور وہ پرندے جن کا خاص طور پر نام لے دیا گیا تو لہذا وہ بھی حرام ہے، جیسے کوا ہے. اب اس کو خبیث جانور کہا گیا جو اس کی حرمت پر دلیل ہے. تو لہذا چوپایوں کے بارے میں اصول یہ ہوا کہ جو نوکیلے دانتوں والا چوپایا ہو وہ حرام ہے، اور جن کا نام لے دیا گیا خاص طور پر وہ بھی حرام ہے. اور پرندوں میں سے وہ جو پنجے کے ساتھ شکار کرتا ہے وہ حرام ہے، اور جن کا خاص طور پر نام لے دیا جائے وہ بھی حرام ہے. تو یہ ہے جانوروں کے بارے میں اصول جو ہمیں شریعت میں بتایا گیا کہ کون سا حلال ہے اور کون سا حرام ہے. تو اس کے بعد آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 11 تک، آیت نمبر 7 اور آیت نمبر سے لے کر آیت نمبر 11 تک میں جو اللہ تعالیٰ نے ہاں ہاں یہ پیچھے بات گزر چکی آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. تو یہ بات گزر چکی کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پھر تم کیا کرو؟ تو پھر اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو دھویا کرو کوہنیوں تک، اور اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو. اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو. اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت یعنی پیشاب پخانے سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اور بس اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل لو. تو یہ بات پیچھے گزر چکی، یعنی کہ وضو کے بارے میں یہاں پر احکام ہے. یہ اس لیے اشارتاً آپ کو بتائے جاتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں قرآن سے دکھاؤ. جی قرآن میں کہاں ہے؟ ہاں جی، قرآن میں بھی ہوتا ہے، حدیث میں بھی ہوتا ہے، لیکن قرآن میں بعد دفعہ اشارتاً ہوتا ہے اور تفصیلاً کہاں ہوتا ہے؟ وہ حدیث میں ہوتا ہے. تو آیت نمبر 7 سے لے کر 11 تک اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. تو فرمایا اور تم پر جو اللہ نے نعمت کی ہے ہاں، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم پر اللہ کی جو نعمت ہوئی ہے اسے یاد رکھو، اور وہ عہد بھی یاد رکھو جو اس نے تم سے معاہدہ کیا ہے جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. اذ قلتم سمعنا واطعنا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کے لیے حق پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو. عدل کرو، یہی بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. اور اللہ سے ڈرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے،
ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخی ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تم پر جو نعمت نازل کی ہے وہ یاد کرو، جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے انہیں تم پر ہاتھ ڈالنے سے روک دیا، اور اللہ سے ڈرو، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے نعمتیں یاد دلائی ہیں کہ اے مسلمانوں، اللہ نے تم پر کون کون سی نعمتیں کی ہیں، لہٰذا اللہ جب تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی برسات تم پر ہوتی رہتی ہے، تو پھر تمہارا یقین، توکل، بھروسہ اللہ پر مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے، اور تمہیں کسی بھی وقت کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو اس کائنات کا سب سے بڑا خالق، مالک، رازق، داتا ہے، گنج بخش ہے، مدد کرنے والا ہے، پالنہار ہے، جس کے پاس سارے خزانے ہیں اور ان خزانوں پر تصرف اور قدرت وہ رکھتا ہے، لہذا تم اس سے ڈرو، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اس دنیا میں گواہی دینے والے، کونوا قوامین للہ شہداء۔ اس بات کی آج ضرورت ہے کہ اللہ کے دین کی گواہی دینے کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے، جب ہم گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے تو دنیا تم پر ٹوٹ پڑے گی، اور دنیا تم پر پل پڑے گی، اور دنیا تمہاری آواز کو بند کرنے کی کوشش کرے گی، چونکہ دنیا کو خطرہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک وہ نظام ہے جو انسان بنا کے پوری دنیا کو اس نظام کے تحت چلانا چاہتے ہیں، اور اس میں ان کا مفاد ہے اور ان کا فائدہ ہے۔ ایک طرف اللہ کا نظام ہے، اب جو اللہ کا نظام ہے وہ اگر دنیا میں غالب ہوتا ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے، تو وہ ان کے نظاموں کو ملیا میٹ کر دے گا۔ ان کا نظام اس وقت تک قائم دائم ہے اور چل رہا ہے جب تک اللہ کا نظام دنیا میں کھڑا نہیں ہوتا۔ جیسے ہی اللہ کا نظام کھڑا ہوگا، لوگ اس نظام کی طرف فطری طور پر مائل ہوں گے اور اس کو اپنائیں گے، اور اس کے تحت زندگیاں گزاریں گے، اور باخوشی و بارغبت اس کی طرف آئیں گے۔ تو لہذا جب لوگ اس کی طرف آئیں گے تو اس نظام، وہ لوگوں کا بنایا ہوا نظام تو فیل ہو جائے گا۔ لہذا ان لوگوں کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے گواہی دے گا اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے بطور نظام کے وہ دنیا میں کھڑا کرنے کی کوشش کرے گا، تو گویا کہ وہ ہمارے نظام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ تو لہذا یہ لوگ کبھی بھی نہیں چاہیں گے، اسی لیے جہاں کہیں بھی آج اسلام کو بطور نظام کے اپنانے کی کوشش کی جاتی ہے، یورپ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتا ہے، میڈیا اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتا ہے، اور لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں، دہشت گرد لوگ ہیں، بڑے متشدد لوگ ہیں، یہ تو ٹیررسٹ ہیں، یہ تو انتہا پسند لوگ ہیں، اگر ان کے ہاتھ میں دنیا آ گئی تو امن کو تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، فلاں کر۔ ہاں ٹھیک ہے، مان لیا جو اسلام کے بارے میں یہ بہتان ترازیاں کر رہے ہیں، لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، مان لیا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہ تو سلو پسند لوگ ہیں نا، یہ تو انسانیت کے خیر خواہ لوگ ہیں نا، کیا ان لوگوں نے انسانیت کو امن دیا ہوا ہے؟ انسانیت کو سکون کا سانس مل رہا ہے؟ یورپ کے چند ملکوں کے علاوہ ساری دنیا کو انہوں نے مصائب میں جھونکا ہوا ہے، اور دنیا کے وسائل پر قدرت کرنے کے لیے انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے۔ کیا دنیا بھول گئی کہ 2 بڑی جنگیں یورپ نے لڑی ہیں، اور یورپ کے اندر 2 بڑی جنگوں میں تقریباً کروڑوں لوگ مارے گئے ہیں؟ تو اتنے تو اس سے پہلے انسان مارے ہی نہیں گئے جتنے ان لوگوں نے مار دیے، اور یہ ہیں کون؟ انسانیت کے خیر خواہ، انسانیت کا بھلا چاہنے والے۔ اگر یہ انسانیت کا بھلا چاہنے والے ہیں اور بھلے کے چکر میں انہوں نے کروڑوں انسانوں کو تہ تہ کر دیا اور قتل کر دیا، پھر ان کی بھلائی کے سامنے ہاتھ جوڑ لینے چاہیے کہ خدا کے لیے ہمیں یہ بھلائی نہیں چاہیے۔ اور انسان بھلے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، جو لوگ بصیرت والے ہیں، سلیم الفطرت صحیح الذہن لوگ ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ لوگ دنیا کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن جب بھی کوئی ایسا بندہ دنیا میں بولتا ہے نا، یہ لوگ فٹافٹ اس کے پیچھے ہوتے ہیں اور اس کی زبان بند کروا دیتے ہیں، اس کو قتل کروا دیتے ہیں۔ بہرحال اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ گواہی دینے والے، چونکہ اللہ کے دین کو اس وقت ایسے افراد کی ضرورت ہے جو لوگوں کے خوف اور لعنت و ملامت سے بے نیاز ہو کر اللہ کے دین کو اپنے جسموں پر غالب کر لیں، اپنے چہروں پر غالب کر لیں، اپنی سوچ فکر پر غالب کر لیں، اپنے کاروباروں پر غالب کر لیں، اپنی خوشیوں غمیوں پر غالب کر لیں، اپنے تعلیمی اداروں، حکومتی ایوانوں پر، اپنی عدلیہ پر، معاشرت پر، ثقافت پر، معاشیات پر، اقتصادیات پر غالب کر لیں۔ یہ اللہ کے دین کو اس وقت ضرورت ہے، اور اللہ چاہتا ہے ایسے لوگ دنیا میں پیدا ہوں۔
تو یہی اللہ پاک یہی انداز ہے نا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، باقی دنیا کو چھوڑ دو، تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور گواہی دو انصاف کے ساتھ، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کر سکو، عدل ہی کرو، وہ اقرب للتقوی، وہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ پورے طریقے سے باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی یہاں پر بھی اللہ پاک فرما رہے کوئی بھی کام کرو لیکن عدل کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو۔ تو لہذا اس وقت اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ پاک نے اہل ایمان سے اور اس ایمان کی بنیاد پر نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے اور اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر انہیں ملنے والا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور ان لوگوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ آگ والے ہیں۔ اب دیکھو نا، اللہ پاک دو گروہوں کا ذکر ایک ساتھ کرتا ہے کہ جو میرے ماننے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے، جنت ہے، اور جو میری آیت کو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے، جہنم ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کے اس انداز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک دو گروہوں کا ذکر کر کے ہمیں بار بار یہی یقین دلانا چاہتے ہیں کہ تم کامیابی چاہتے ہو نا، فوز و فلاح چاہتے ہو، تو کامیابی آؤ اللہ کے پاس ہے، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ تو لہذا آگے اللہ رب العالمین آیت نمبر 15 اور 16 میں ارشاد فرمایا، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، کہ اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا، وہ تمہارے لیے اللہ کی کتاب کی بہت سی ایسی باتیں ظاہر کرتا ہے جنہیں تم چھپاتے تھے، اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کرنے والی کتاب آ گئی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ اس شخص کو سلامتی کی راہ دکھاتا ہے جو اللہ کی رضا کی پیروی کرنا چاہتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے، اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں اللہ پاک نے اہل کتاب کو مخاطب کیا کہ اے اہل کتاب، تمہاری کتاب میں آخری رسول کا ذکر موجود ہے کہ وہ رسول آئے گا، اس کی یہ نشانیاں ہیں، یہ اس کی علامات ہے، فلاں علاقہ ہے، تو تم اپنی کتابوں میں ان نشانیوں کو آج تک چھپاتے رہے کہ عوام الناس کو پتہ نہ چل جائے، لیکن وہ رسول آ گیا اور وہ ساری باتیں کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرے گا۔ اور اہل کتاب وہ تم سے درگزر بھی کرتا ہے، اور تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہر اس آدمی کو ہدایت دے گا جو اس کی رضوان کی اور پیروی کرنا چاہتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نکال کر کہاں لے آئے گا، روشنی کی طرف۔ اب دیکھو نا، ایک طرف اندھیرا ہے، ایک طرف اجالا ہے۔ اب اندھیرے اجالے سے مراد کیا ہے؟ اجالے سے مراد ہے دین اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت، قرآن اور حدیث، یہ ہے نور، یہ ہے اجالا۔ اور ظلمت اور اندھیرے سے مراد کیا ہے؟ قرآن حدیث کے علاوہ اس وقت قرآن حدیث یعنی دین اسلام کے احکام اور تعلیمات کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہے، وہ کمیونزم ہے، وہ کیپٹلزم ہے، وہ اشتراکیت کا نظام ہے، وہ جمہوریت کا نظام ہے، وہ یورپ کے کا معاشرتی نظام ہے، وہاں کی بود و باش ہے، تہذیب و ثقافت ہے، اور یہ بہت ساری تنظیمیں ہیں، مشنریاں ہیں، یہ سارے کے سارے ادارے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے علاوہ ہیں، اس سے ہٹ کریں، یہ سب گمراہی ہے۔ اصل میں اس وقت گمراہی کو اتنا چمکا کر پیش کیا گیا ہے، ظلمت کو اتنا چمکا کر پیش کیا گیا ہے کہ لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، یہ جادو لوگوں کی عقلوں پر چل گیا ہے، اور لوگوں نے اس ظلمت کو، اس اندھیرے کو روشنی سمجھ کر قبول کیا ہوا ہے، اور یہی سب سے بڑا اس دور کا فتنہ ہے۔ اور جو حق ہے اس میں اتنے کیڑے نکالے گئے، اس میں اتنے نقص نکالے گئے، اس کو اتنا برا بنا کر پیش کیا گیا کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں اور خوف کھاتے ہیں۔ لیکن اہل ایمان کا یہ حق ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوں اور اللہ کے دین کو ایسا بنا کر پیش کریں کہ لوگوں کے دلوں سے خوف اتر جائے، لوگوں کے دلوں سے وہ خوف اتر جائے، وہ شکوک و شبہات دور ہو جائیں اور وہ اسلام کی طرف آئیں۔ اور جو لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں واللہ وہ پھر اسلام سے ایسے محبت کرتے ہیں، اتنا سکون ملتا ہے جس کا حساب نہیں۔ اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ برطانیہ کی ایک صحافی عورت تھی ریڈلی، وہ افغانستان میں آئی تھی، افغانستان میں آ کر کے اس نے وہ رپورٹنگ کرنی تھی، جاسوسی کرنی تھی، لیکن وہ پھر
بالآخر उनकी कैद में चली गई। जब कैद में चली गई, उन्होंने उसके साथ वही सलूक किया जिसका इस्लाम हुक्म देता है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो औरत जब आजाद हुई और गई तो उसके इंटरव्यू शाया हुए, तो लोग उससे सवाल करते थे कि तुम्हारे साथ तालिबान ने क्या किया, और ये दबे दबे लफ्जों में सवालों में वो यही कहना चाह रहे थे उन्होंने तुम्हारे साथ रेप किया होगा, तुम्हारी इज्जत को तार तार किया होगा, वो तो वहशी हैं, वो तो दरिंदे हैं, वो तो फलाएं फलाएं। लेकिन उस खातून ने कहा नहीं, जो जो तुम्हारे शकूक व शुबहात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो इस जमीन पर इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि मैं उनकी अच्छाई का सबूत कैसे दूं। बिल आखिर उसने इस्लाम कबूल करके ऐलान किया कि जिस नजरिए पर तालिबान है, मैं भी उस दीन पर हूँ, मैं भी उस नजरिए पर हूँ। आज वो हिजाब करके, पर्दा करके, वो दुनिया में इस्लाम की सफीर बनकर, वो इस्लाम की स्पीकर बनकर घूम रही है और लोगों को दावत दे रही है, मुसलमान खवातीन को समझा रही कि तुम कहाँ भागी जा रही हो, इस्लाम अच्छा दीन है, इस्लाम के अंदर तो सब कुछ है जो तुम मांगना चाहती हो। लिहाजा वो लोगों को दावत दे रहे और मुसलमान बेचारे वो समझ ही नहीं रहे। तो लिहाजा वो उस जुल्मत से निकल के इस उजाले की तरफ आई, और अब इस उजाले और रोशनी की दावत पूरी दुनिया को वो दे रही है। तो लिहाजा अल्लाह पाक ने ये बात बिल्कुल वाजे की है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हाबिल और काबिल का जिक्र किया आयत नंबर 27 से 31 तक। अल्लाह पाक ने हाबिल और काबिल का जिक्र किया है। हाबिल और काबिल ये आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। तो अब आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ जो औलाद पैदा होती थी उसके बारे में मुफस्सिरीन ने जो लिखा असूल यही था कि जोड़ा जोड़ा पैदा होता था, तो एक लड़का एक लड़की। तो जब एक लड़का और एक लड़की ये दोनों बहन भाई हैं, तो लिहाजा जो दूसरा लड़का और लड़की पैदा होते हैं, फिर उनका आपस में रिश्ता होता था कि एक ये लड़का और दूसरे जोड़े की लड़की, उसके साथ इसकी शादी हो जाएगी। तो ये था असूल। तो अब ये हाबिल और काबिल जो थे, हाबिल जो था इसके साथ जो लड़की पैदा हुई वो जरा इतनी खूबसूरत नहीं थी, और काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई थी वो खूबसूरत थी। तो काबिल ने जब ये सोचा कि मेरी शादी अब होगी हाबिल की बहन से, तो वो तो इतनी खूबसूरत नहीं है, तो लिहाजा मैं उससे शादी नहीं करूंगा, मैं अपने साथ पैदा होने वाली लड़की से ही शादी करूंगा। तो ये उसका मानना था, ये उसकी सोच थी, ये उसकी पसंद थी, ये उसकी ख्वाहिश थी। तो उसने ऐसा किया। तो फिर अब फैसला क्या हुआ, जो कुरान पाक में आता है, उनको तफासिर में जो लिखा है वो ये तय हुआ कि ऐसा करो, तुम कुर्बानी करो। तो कुर्बानी जिसकी कबूल हो जाएगी उसकी बात सही, और जिसकी कबूल नहीं होगी तो इसका मतलब उसका नजरिया गलत। तो दोनों ने कुर्बानी की, दोनों ने कुर्बानी की। तो जो था हाबिल, उसकी कुर्बानी कबूल हो गई और काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। तो लिहाजा इसका मतलब फतह याब कौन हुआ? हाबिल, और काबिल हार गया। तो लिहाजा अब उसने इस बात से हसद किया कि इसकी कुर्बानी कबूल हो गई, तो लिहाजा अब इसकी बात सही हो गई, तो लिहाजा मैं इसको कत्ल करूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। होना तो यही चाहिए था कि तस्लीम कर लेता, कहाँ भी सही है। लिहाजा उसने इस बात को तस्लीम करने से इनकार किया और वो अपनी जिद पर उतर आया। तो उसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में किया है कि वतलु अलैहिम नबअ इब्नै आदम बिल हक इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़्तुलन्नक। और ए नबी, आप इन्हें आदम के दो बेटों का वाकया ठीक ठीक सुनाएं, और जब इन दोनों ने कुर्बानी की थी, फिर इनमें से एक की कुर्बानी तो कबूल कर ली गई और दूसरी कुर्बानी कबूल ना की गई। दूसरा बोला मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, यानी काबिल ने कहा हाबिल से मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। पहले ने जवाब दिया अल्लाह सिर्फ परहेजगारों से कुर्बानी कबूल करता है, मुत्तकी लोगों से कबूल करता है। अगर तूने अपना हाथ मेरी तरफ इस इरादे से बढ़ाया कि मुझे कत्ल कर दे, तो भी मैं अपना हाथ तेरी तरफ नहीं बढ़ाऊंगा कि तुझे कत्ल कर दूं। बेशक मैं अल्लाह से डरता हूं जो सब जहानों का रब है। मैं तो चाहता हूं कि तू मेरा और अपना गुनाह अपने सर ले ले और दो ज़खियों में शामिल हो जाए, और जालिमों का यही बदला है। फिर इसके नफ्स ने इसे अपने भाई को कत्ल करने पर उकसाया, चुनाचे इसने इसे कत्ल कर दिया और वो खसारा पाने वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ने वहां एक कौवा भेजा, वो अपने पंजों से जमीन कुरेदने लगा ताकि इसे दिखाए कि वो अपने भाई की लाश कैसे दफन करे। वो कहने लगा अफसोस, मैं इस कौवे जैसा होने से भी आजिज रहा कि अपने भाई की लाश दफना देता। चुनाचा वो पछताने वालों में से हो गया। अब ये वाक्य है, इस वाक्य से बहुत सारी बातें जो समझ आती हैं वो यही है
کہ دیکھو جو اللہ کی منشا اور مرضی ہے اس کے سامنے انسان کو سر جھکا دینا چاہیے، ضد پر نہیں اترنا چاہیے، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، حسد اور بغض نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیز جس کے حصے میں آ رہی ہے اس کے حصے میں آ گئی تو انسان کو تسلیم کرنا چاہیے۔ حسد کیوں کرے آدمی کہ اس کی چیز مجھے مل جائے یا میں اس کی چیز پر زبردستی قبضہ کر لوں گا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس واقعے میں یہی موجود ہے۔ آج بھی دنیا میں حابیل اور قابیل موجود ہے، یہ دو کردار بن گئے نا، یہ دو کردار آج بھی موجود ہیں۔ بہت سارے حابیل اور بہت سارے قابیل ہیں۔ یہ جو حابیل ہیں آج کے، یہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرا حق ہے، یہ مجھے ملنا چاہیے، مجھے بلندی ملنا چاہیے، میں سب پر اعلیٰ و بالا ہو جاؤں، بس میری خواہشات کا احترام کیا جائے، جو میں کہتا ہوں وہی ہونا چاہیے۔ تو آج بہت سارے حابیل ہیں اور بہت سارے قابیل ہیں، جن پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ مظلوم ہے۔ تو لہذا یہ قیامت تک سلسلہ چلے گا، اور یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا جو ہوا تھا۔ اور اب اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو انسانیت کا جو پہلا قتل ہے اس کے اندر کیا ہے؟ ایک تو یہ قتل عورت کی وجہ سے ہوا، دوسرا یہ قتل اپنے حسد کی بنا پر ہوا۔ تو لہذا یہ زر، زمین اور زن اور حسد اور اقتدار کی ہوس، یہ چند چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں قتل و غارت گری ہو رہی ہے۔ لہذا اگر ہم ان کے بارے میں اپنے نفس پر کنٹرول کر لیں، اپنے آپ کو سمجھا بجھا لیں، اپنے آپ کو شریعت کے تابع کر دیں، تو لہذا پھر ان چیزوں کی وہ اہمیت نہیں رہے گی کہ اس کے لیے ہم قتل و غارت گری کریں، اس کے لیے ہم خون خرابہ کریں اور اس آخری حد تک جائیں، تو پھر ایسا نہیں ہوگا۔ لہذا حابیل اور قابیل، اور اس میں ایک بات جو اہم ہے خاص طور پر روزوں کے حوالے سے، کہ اس نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کس کی قربانی قبول کرتا ہے؟ جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، یعنی قربانی اس کی قبول کی جاتی ہے جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، اور جس کے اندر تقویٰ نہیں ہوتا اس کی قربانی بھی قبول نہیں کی جاتی ہے۔ تو قربانی قبول اس کی ہوگی جس کے اندر تقویٰ ہوگا۔ تو لہذا ہمارے جو روزے ہیں، ہم روزے یقیناً چاہیں گے ہمارے روزے قبول ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری تراویحیں قبول ہوں، تلاوتیں قبول ہوں، صدقہ و خیرات قبول ہوں، سارے اعمال قبول ہوں۔ لہذا قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ تقویٰ۔ جس کے اندر تقویٰ ہوگا اس کی چیزیں قبول ہو جائیں گی، اور جس کے اندر تقویٰ نہیں ہوگا تو اس کی عبادات قبول نہیں ہوں گی۔ تو لہذا روزے کا مقصد بھی یہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو لہذا ہمیں اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہیے۔ تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ تقویٰ کا لفظی معنی ہوتا ہے بچنا اور بچانا۔ بچنا کس چیز سے؟ گناہ سے۔ اور بچانا کس سے؟ اپنے آپ کو۔ بچانا اپنے آپ کو ہے جہنم کی آگ سے۔ یہ لفظی معنی ہو گیا۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اس لائن کو اچھے طریقے سے نوٹ کر لیجئے، آپ سمجھ لیجئے۔ انسان کے نفس کی وہ کیفیت جس کی وجہ سے انسان نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے اور گناہ سے بچتا ہے، اس دل کی کیفیت کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ اس چیز کا نام ہے۔ تو لہذا جو بندہ اپنے نفس کی کیفیت بنا لے گا اس کی عبادات قبول ہو جائیں گی، اور جس کا دل گناہ کو دیکھ کر اس کی طرف فوراً لپکتا ہے تو اس کا مطلب اس کے دل میں تقویٰ نہیں ہے۔ اور جس کا دل نیکی کی طرح، نیکی کو سنتا ہے، نیکی کا کام، نماز کا وقت ہو رہا ہے، اذان ہو چکی ہے اور وہ اس کی طرف نہیں جاتا ہے، اس کا مطلب اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے، وہ الٹ ہوا پڑا ہے۔ گناہ کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے، نیکی کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ یہ اس کی حالت ہے جس میں تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ جس میں اس کی حالت کیا ہے؟ وہ نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے اور گناہ سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ تو جس کے دل کی یہ کیفیت ہوگی تو وہ تقویٰ والا ہوگا۔ جیسا کہ اب اس قابیل نے کیا کیا کہ وہ بندہ اس کو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن یہ جواب میں اس کو قتل نہیں کر رہا، وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے اور یہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا، بلکہ وہ اس کو نصیحت کر رہا ہے کہ بھائی تو ایسا مت کر، بلکہ اللہ قبول کرتا ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور وہ پھر اس کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے، اور وہ مزاحم اس پر وار نہیں کرتا ہے۔ تو لہذا یہ اس کا رویہ ہوتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، وہ بے ضرر آدمی ہو جاتا ہے، وہ بے ضرر ہوتا ہے، وہ نقصان نہیں لیتا ہے۔ تو اور جو جس کے اندر تقویٰ نہیں ہوتا وہ جارح ہوتا ہے، وہ ظالم ہوتا ہے، وہ حملہ آور ہوتا ہے۔ تو لہذا اب اس سے بالکل فرق واضح ہے کہ اگر ہمارے معاشرے کے اندر اگر افراد میں تقویٰ ہو جائے تو سب صلح جو ہو جائیں گے، سب برداشت کرنے والے ہو جائیں گے، ظلم و زیادتی ختم ہو جائے گی، حسد بغض ختم ہو جائے گا۔ تو لہذا اگر ہمارے معاشرے کے اندر ظلم زیادتی ہے اور حسد بغض کینہ ہے، دشمنیاں ہیں، تو ان کے اندر یہی ہے ہمارے اندر وہ تقویٰ نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا فرما۔ آگے ہے آیت نمبر 35-37 کے اندر جو بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، تقویٰ، وسیلہ اور جہاد۔ چونکہ ہمارے ہاں
जो वसीला जो है, वसीला पकड़ना, वसीले से दुआ मांगना, ये एक बड़ी बात समझी जाती है मुसलमानों में, लेकिन इसके बारे में भी लोग गलत फहमी का शिकार हैं, और गलत फहमी का शिकार होकर वो मुख्तलिफ चीज़ों को वसीला बनाते हैं कि जो वसीला नहीं है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और इसका कुर्ब तलाश करो और इसके रास्ते में जिहाद करो ताकि तुम फलाह पाओ। बेशक जिन लोगों ने कुफर किया, अगर उनके पास वो सब कुछ हो जो सारी जमीन में है और इसके बराबर और भी होता कि वो कयामत के दिन अजाब से बचने के लिए फिदिये में दे दें, तो भी वो इनसे कबूल नहीं किया जाएगा और इनके लिए बहुत दर्दनाक अजाब है। वो आग से निकलना चाहेंगे मगर वो इसमें से नहीं निकल सकेंगे और इनके लिए हमेशा रहने वाला अजाब है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला मुझे आपको जहन्नम की आग से बचाए। तो फरमाया, ए लोगो वसीला तलाश करो। अब वसीला जो होता है, एक होता है जायज वसीला, एक होता है नाजायज वसीला। जायज वसीला क्या है? जायज वसीले की सूरतें क्या हैं कि आप अल्लाह के अच्छे अच्छे नामों को बतौर वसीला पेश करके अल्लाह से दुआ मांगे, ठीक है। नंबर दो, अपने नेक आमाल को वसीला बनाकर अल्लाह ताला से दुआ मांगे, बिल्कुल सही। नंबर तीन, किसी नेक आदमी से दुआ करवाएं, वसीला बनाए, बिल्कुल सही। ये जायज वसीला हो गया। जैसा कि यहां पर भी फरमाया कि वसीला के तलाश करो। क्या है वसीला? वजाहिदू फी सबील, उसकी राह में जिहाद करो। सिर्फ वसीला बनाकर बैठे रहना नहीं, बल्कि जिहाद करो, ये सबसे बड़ा वसीला है। अब नाजायज वसीला क्या है कि इंसानों से वो चीजें मांगना जो इंसानों के बस में नहीं है। कहना मुझे फलां के सदके से ये चीज दे दो, फलां के सदके से चीजें दे दो। तो लिहाजा लोगों ने अल्लाह का हक बंदों को दे दिया वसीले के चक्कर में। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये नाजायज वसीला है। जैसे कि मुशरिकीन अरब जो थे, वो उनसे जब कहा जाता था तुम इन बुतों को क्यों पूजते हो, इनको मत पूजो, इनके सामने मत झुको, इनके नाम की कुर्बानी मत दो, वो कहते थे मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि जुल्फा, हम इनकी इबादत नहीं करते बल्कि हम तो इनको इसलिए पुकारते हैं कि हमें ये अल्लाह के करीब करते हैं। इसका मतलब हमें इनको पुकारना मकसूद नहीं है, मकसूद ये कि ये अल्लाह के करीब कर दें। यानी अल्लाह हमारी बराह रास्त सुनता नहीं, इनकी बराह रास्त सुनता है, लिहाजा हमारी इनके आगे और इनके अल्लाह के आगे। तो गोया कि अल्लाह और हमारे दरमियान एक वास्ता है। और फिर लोग फजूल किस्म की मिसालें देते हैं, मसलन कहते हैं देखो आपने छत पे चढ़ना हो तो फिर तो सीढ़ी लगानी पड़ेगी ना, बगैर सीढ़ी के आप छत पर नहीं चढ़ सकते। अगर आपने किसी जज से बात करनी हो तो जाहिर बात है आप वकील करेंगे ना बीच में, फिर वकील के जरिए से बात होगी। लिहाजा ये इंसानों की, मकानों की ये मिसालें देखकर नाउज़ बिल्ला वो अल्लाह ताला के साथ ही इनको जोड़ रहे हैं। ये बिल्कुल गलत रविश है, गलत तरीका है। कुरान पाक में अल्लाह ताला तो फरमाते हैं कि व इदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, कि जब मेरे बंदे आपसे सवाल करते हैं मेरे बारे में तो आप इनसे कह दीजिए कि मैं इनकी पुकार सुनता हूँ और हर पुकारने वाले की मैं जवाब देता हूँ। हर पुकारने वाले की जवाब। तो यहाँ पर तो कोई वास्ता वसीला नहीं, अल्लाह बराह रास्त सुनता है, अल्लाह बराह रास्त सुनता है। तो लेकिन अब हमने ये जो यहूदियत और ईसाईयत का तरीका हमारे अंदर आ गया है, वो बुनियादी तौर पर खराबी का बायस है। चूंकि यहूदियत और ईसाईयत में ये है कि कोई मसीही जो है वो बराह रास्त अल्लाह से नहीं मांगता है, बल्कि वो चर्च जाता है और चर्च में जो उनका वो पादरी होता है, पॉप होता है, उसको कोई नजर नियाज देता है। नजर नियाज देने के बाद फिर वो जो दुआ उसके लिए करवाता है। तो इसका मतलब बराह रास्त डायरेक्ट वो अल्लाह से नहीं हो सकते। ऐसे ही जो हिंदू हैं, वो हिंदू जब इबादत करते हैं तो हिंदू मंदिर जाएगा, मंदिर जाके वो प्रसाद चढ़ाएगा और वो वहां पर जो उनका वो पंडित होगा उसको देगा और फिर वो दुआ करेगा। तो इस्लाम ये नहीं कहता, इस्लाम कहता है बराह रास्त पुकारो। लेकिन हमारे यहाँ मुसलमानों ने ये कह दिया कि नहीं, तुम भी बुजुर्गों को पहले राजी करो फिर अल्लाह को राजी करोगे। तुम अभी बुजुर्गों तक तो पहुंचे नहीं, तुम अल्लाह तक कैसे पहुंच सकते हो? लिहाजा तुम्हारी इनके आगे, इनकी अल्लाह के आगे, अल्लाह तुम्हारी सुनेगा नहीं, इनकी मोड़ेगा नहीं। लिहाजा पहले इनको खुश करो। तो लोग इंसानों को खुश करने के चक्कर में लगे रहते हैं। अल्लाह पाक ने इस सब की नफी फरमाई है, नहीं, अल्लाह को बराह रास्त पुकारो, बराह रास्त अल्लाह ताला से दुआ करो। और दूसरा अल्लाह ने यहाँ पर फरमाया जो लोग काफिर हैं, क़यामत का दिन जब होगा और ये अल्लाह ताला के अजाबों को देखेंगे, फिर ये कहेंगे हाय हम तो बर्बाद हो गए, हम तो नाकाम हो गए। लिहाजा हमसे
जो कुछ है वो आज ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, सारा माल और दौलत हमसे ले लो। अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं कि अगर इनके पास इतना लहूम लहुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, उनके लिए जो कुछ जमीन में सब हो, वो मिसलहु माहु, और जो कुछ जमीन में है इतना ही और हो, और फिर उसको वो फिदिया दें अल्लाह को कि या अल्लाह मुझसे ये सब कुछ ले ले, लेकिन मुझे जहन्नम से बचा ले, अजाब से बचा ले, सजा ना दे। अल्लाह पाक फरमाते हैं वो इनसे मा मा तो कुब्बिला मिनहुम, इनसे वो कबूल नहीं किया जाएगा। हाँ, आज दुनिया में आप 1 रुपया भी सदका खैरात कर देंगे, उसका सवाब मिल जाएगा, और लेकिन क़यामत के दिन ये सारी दुनिया का सोना चांदी भी खर्च करेंगे, उसका आपको सवाब नहीं मिलेगा। ये अल्लाह ताला का फरमान है। इसके बाद अल्लाह ताला ने चोर का हाथ काटने का जिक्र, वो बात हो चुकी है, गुलूब का इस्लाम में रहबानियत का जिक्र। तो इसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम का जो है ना, आयत नंबर 116 पे हम चलते हैं। आयत नंबर 116। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम का जो, और ये आखिरी बात है, फिर ये हम करके इंशाल्लाह अपना सबक ख़त्म करते हैं, चूँकि यहाँ पर सूरत का भी इख्तिताम हो रहा है, तकरीबन सूरत अपने इख्तिताम को ही पहुँच रही है। तो आयत नंबर 116 में यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम का उन्होंने अपने हवारियों से क्या कहा था उसका तज़किरा है। अल्लाह अल्लाह अकबर कबीर। जी। व इस क़ाल अल्लाह, जी, आयत नंबर 100। इस क़ाल हवारियून, और जब हवारियों ने कहा, ए ईसा इब्न मरियम, क्या तेरा रब ये ताकत रखता है कि हम पर आसमान से एक दस्तरखान नाजिल करे? उन्होंने जवाब दिया, तुम अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो। वो बोले, हम ये चाहते हैं कि हम इसमें से खाएं और हमारे दिलों को तसल्ली हो जाए, और हम ये जान ले कि तूने हमसे सच कहा, और हम इस पर गवाही देने वालों में से हो जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, हमारे रब, हम पर आसमान से दस्तरखान नाजल फरमा, वो हमारे पहलों और हमारे बाद वालों के लिए ईद खुशी का मौका बन जाए, और वो तेरी तरफ से ख़ास निशानी हो, और तू हमें रिस्क दे, और तू बेहतरीन बेहतरीन रिस्क देने वाला है। अल्लाह ने फरमाया, बेशक मैं वो दस्तरखान तुम पर नाजिल करूंगा, फिर इसके बाद तुम में से जो शख्स कुफर करेगा तो मैं यकीनन इसे ऐसा अजाब दूंगा कि वैसा अजाब दुनिया भर में किसी और को नहीं दूंगा। तो इसमें उस दस्तरखान का जिक्र है, चूंकि दस्तरखान को कहते हैं माइदा, तो ये माइदा का लफ्ज यहाँ पर आ गया। अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा, तो माइदा का मतलब क्या होता है? दस्तरखान, और इसी की मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरा अल माइदा रखा गया है। तो लिहाजा इसमें माइदा का जिक्र है। अब इसमें ये पता चला ईसा अलैहिस्सलाम किससे दुआ कर रहे हैं? अल्लाह से। और ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी भी उनसे क्या कह रहे हैं? क्या तेरा रब ये ताकत रखता है? यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी भी ये समझते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम का और हमारा रब कोई और है, इसलिए वो ईसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं। फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके सामने किससे दुआ की? अल्लाह से दुआ की। इसका मतलब ईसा अलैहिस्सलाम अलग ज़ात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अलग ज़ात है, और ईसा अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह से दुआएं मांगा करते थे, फिर अल्लाह ताला उनको रिज़्क देता था, तो अल्लाह ताला ने फिर वो दस्तरखान नाज़िल फरमा दिया। तो इसका मतलब ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के हुक्म से करते थे, जितने उनके मोजज़ात हैं वो सारे के सारे मोजज़ात उन्होंने
اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی دکھائے تھے، وہ ان کے اپنے بس میں نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی تھی، تو تب وہ معجزات ظاہر ہو گئے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا تو معجزات ظاہر نہیں ہوتے۔ اور یہ ہر نبی کے ساتھ یہی ہے کہ نبی خود اپنی طرف سے معجزات نہیں دکھا سکتا، بلکہ معجزہ تب ظاہر ہوتا ہے جب اللہ رب العالمین چاہتے ہیں۔ تو بس یہیں پر ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ آگے عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا، یہ بھی تھوڑا اہم ہے، چلو ترجمہ ہی ہم کر لیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، یہ آیت نمبر 116، آیت نمبر 116، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ، اور جب اللہ نے کہا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ عِيسَىٰ، اور جب اللہ تعالیٰ کہے گا، اے عیسیٰ بن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ تو وہ کہیں گے تو پاک ہے، تو پاک ہے، میرے لیے جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہو تو یقیناً تو اسے جانتا ہے، تو اسے بھی جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، اور میں اسے نہیں جانتا جو کچھ تیرے نفس میں ہے۔ بے شک تو ہی سب سے بڑھ کر غیب جاننے والا ہے۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا سوائے اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں اس پر نگران تھا جب تک میں ان میں رہا۔ پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران تھا، اور تو ہر چیز پر نگران ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ کی جناب میں عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے۔ اللہ ان سے پوچھے گا، کیا آپ نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو وہ الہ بنا لو، عبادت کرنا؟ تو وہ صاف کہیں گے کہ یا اللہ میں نے نہیں کہا، یا اللہ تو خوب جانتا میں نے ایسا نہیں کہا۔ اس کا مطلب کوئی رسول یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری عبادت کرو، کوئی رسول یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی رسول شرک کی دعوت نہیں دے سکتا۔ تو یہاں پر ان مسیحی لوگوں کو یہ دعوت دی جا رہی ہے، ان کو سمجھایا اور بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے صاف کہیں گے کہ اللہ میں نے ایسا نہیں کہا، تو خوب جانتا میں نے ایسا نہیں کہا، چونکہ تو غیبوں کو جاننے والا ہے، میں نے تو صرف ان سے وہی بات کہی تھی جس کا حکم تو نے مجھے دیا تھا، اور وہ کیا کہ بھی اللہ کی عبادت کرو، اور وہ اللہ میرا بھی ہے تمہارا بھی ہے، اس کی عبادت کرو۔ تو یا اللہ جب تک ان میں رہا میں نے ان سے ایسا نہیں کہا، ہاں جب تو نے مجھے اٹھا لیا، میں تیرے پاس آ گیا، پھر اس کے بعد تو ہی گواہ ہے جو یہ کرتے رہے، اب آخر میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ قیامت کے دن فلاں فلاں جو ہے ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ نبی کیا کہہ رہا؟ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ، اگر تو ان کو عذاب دے، فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، تو وہ تیرے بندے، یہ تیری مخلوق ہے، تیرے بندے، اگر تو نے عذاب دینا چاہے عذاب دے، تیرا اختیار ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک غالب اور بڑی حکمت والا۔ یعنی قیامت کے دن اللہ کے سامنے اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی شخص بات نہیں کر سکے گا، کوئی شخص سفارش نہیں کر سکے گا۔ سفارش بھی صرف وہی شخص کرے گا جس کو اللہ تعالیٰ سفارش کرنے کی اجازت دے گا۔ کوئی شخص کسی بھی زور سے، طاقت سے، قوت سے، اپنی نیکی کی بنیاد پر، اپنی نبوت اور رسالت کی بنیاد پر اللہ سے کوئی چیز منوا نہیں سکے گا۔ ہاں جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وہ اللہ کی جناب میں جائے گا، اللہ سے سفارش کرے گا، اللہ اس کی سفارش چاہے گا تو قبول کر لے گا۔ تو اس کا مطلب سارے کا سارے اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ پر کسی کا زور نہیں چلتا، اللہ کسی کا ماتحت نہیں ہے، اللہ کسی کے سامنے مجبور نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محبت میں اتنا ہی گرفتار ہے، وہ جو کہہ دے گا اللہ تعالیٰ کرتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ مانتا چلا جائے گا۔ گویا کہ جیسے دنیاوی ایک محب اور محبوب ہوتا ہے، ہم اسی طرح کا منظر پیش کرتے ہیں۔ بھائی ایسا منظر نہیں ہے، یہ ایسا منظر بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے مجبور نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو مجبور نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کی اپنی مرضی، اللہ کی منشا ہے۔ جیسے آیت الکرسی میں فرمایا نا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارش کر سکے؟ الا باذنہ، ہاں اس کی اجازت کے بعد۔
تو اس کا مطلب اختیار پھر کس کا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں غلط نظریات اور عقائد سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنا تقوی پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حلال اور حرام کے جو ہم نے اللہ سے عہد کی اللہ تعالیٰ ہمیں ان عہدوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جب تک ہم زندہ رہیں دین پر، ایمان پر، اسلام پر، جب اللہ ہمیں موت دے ایمان والی، اسلام والی، کلمے والی، اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارے ادارے کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ان تمام افراد کو جو کوشش کاوش کرتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کو جو اس کار خیر کو چلانے میں تعاون کرتے ہیں جانی مالی، اللہ ان سب کی نیک خواہشات کو قبول فرمائے، ان کے ان اعمال کو قبول فرما کر ان کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ کلاس کا اختتام کرتے ہیں دعا کے ساتھ، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔